اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 17 رجب سے 22 رجب تک یہ 5 دن بہت اہم ہیں۔ ان 5 دنوں میں یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ رجب کا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کے بعد شعبان آتا ہے، شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ تو رجب کا مہینہ اللہ کا خاص مہینہ ہے، اس مہینے میں اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائے گی، لیکن اس عمل کو آپ نے صدقے دل سے کرنا ہے۔ رجب کے مہینے میں 17 رجب سے 22 رجب تک کسی بھی دن صرف یہ ایک آیت پڑھ لیں۔ یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے جو ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ ان کو پڑھنے سے آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، اس تسبیح کو کرنے سے یقین مانیے آپ کے ہر کام بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے، سالوں سے اٹکا ہوا ہے، یا کوئی نیا کام ہے آپ چاہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، پہلے ہی وہ آپ کی حاجت ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی بیماری ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جو کام آپ کا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نیا کاروبار کرنا شروع کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت ہوگی تو کاروبار ہوگا، دولت ہوگی تو گھروں سے ٹینشنیں ختم ہوگی، آپ کا جو دل چاہے آپ خرید سکتے ہیں، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی تسبیح آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کوئی نیا کام آپ شروع کرنے لگے ہیں، کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، پتہ نہیں یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، ناممکن سا لگ رہا ہے، تو آپ نے انشاءاللہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اس کی بہت سی برکتیں ہیں، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں جو احادیث میں آئی ہے۔ حدیث پاک سن لیجئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کے مہینے کا آغاز ہوتا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اس کا جو ذکر ہے احادیثوں میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم نقوی نے فرمایا، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی آفت ہے، کوئی بھی مشکلات ہیں، وہ ترک ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں جو حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، جو آپ کی مشکلات ہیں، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ تسبیح پڑھو گے، وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھ لیں گے، آپ جان لیں گے آپ کو کرنا کیسے ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی کچھ احتیاط ہیں، جب تک آپ کو ان احتیاط کا پتہ نہیں ہوگا یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو آپ نے احتیاط کون سی کرنی ہے؟ ویڈیو کو مکمل اچھے طریقے سے دیکھ لینا، مکمل دیکھ لینا، تب ہی آپ کو اس کی مکمل سمجھ آئے گی۔ اس وظیفے کے لیے سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اکیلے ہوں، بالکل شور نہ ہو، تنہائی ہو۔ یہ وظیفہ آپ نے تب ہی کرنا ہے جب آپ کو مکمل یکسوئی حاصل ہو، آپ کا دھیان کہیں اور نہ بھٹک سکے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، تہجد میں کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ اور بھی کسی وقت کر سکتے ہیں، یہ کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ میرا نام فلاں ہے، کمنٹ کیے جاتے ہیں کہ میں اس وظیفے کو کر لوں،
میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں اسم سے شروع ہوتا ہے، میں یہ وظیفہ کر لوں تو بھائیو ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ آپ کا کوئی بھی نام ہے، آپ کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی اللہ کا نام آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ پہلے کوئی وظیفے کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں آپ چاہے 10 وظیفے کر لیں، اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور اس وظیفے کو کرنے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکمل پڑھ لینا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ 3 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھا جائے گا تو 1 شمار کیا جائے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ بڑے سے بڑا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود تاج پڑھ لیں۔ درود پاک میں جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے اس کی برکات، اس کے فضائل اور اس کی جو کرامات ہیں وہ زیادہ ہوں گی۔ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا جو نماز والا درود ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں۔ اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا تو آپ نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صرف 5 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ اللہ اکبر بھی ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں، دل میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی تسبیح لے لیں۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، ذہن میں اللہ کی جو بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی 5 چیزیں اپنے ذہن میں سوچنی ہیں، علیحدہ علیحدہ سوچنی ہیں۔ مثلا جب آپ پہلی دفعہ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ پہاڑ سوچ سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے ہیں۔ آپ پانی کا سوچ سکتے ہیں، آپ اونٹ کا سوچ سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی جانور سوچ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے کسی بھی چیز کا جو اللہ کی نعمت ہے اس کا تصور کر لینا ہے، کوئی سی بھی 5 چیزوں کا ذکر کر لینا ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے جو مقصد ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، پھر کچھ کلمات ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس سے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ شیطان مردود جو ہے اس کو غمی طاری ہو جاتی ہے، وہ اپنا سر پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو ہے ہی تعریف کے قابل، لیکن اللہ پاک اس بندے کا اپنے فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، مجھے رب مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے۔ اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی جگہ پر کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم تو مانتے ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 5 مرتبہ ایسے ہی کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے 5 مرتبہ اللہ اکبر، اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کا تصور کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اس چیز کا تصور کرنا ہے اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اگلی چیز کا تصور کرنا ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کی مثال کے لیے قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا واقعہ موجود ہے۔ کافروں نے کہا کہ خدا تو ہے ہی نہیں، تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں قرآن پاک میں، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے عجیب و غریب بنایا ہے، یعنی کہ کیسے ان کی جسامت ہے۔ مختصر یہ کہ جب آپ ان کلمات کو پڑھنا ہے، آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، 5 چیزوں کو، جیسے آسمان ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اونٹ ہیں، اللہ پاک کی بنائی ہوئی 5 چیزوں کو آپ نے 5 مرتبہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور 5 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ یقین جانیے جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عمل کی طاقت کیا ہے۔
یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب عمل ہے، رجب کا خاص مہینہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جولیاں بھر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ پاک کی تعریف ہے۔ سورہ اخلاص ایک اللہ پاک کی تعریف ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، کوئی بھی غیر مذہب ہے وہ بتوں کو پوجتا ہے، سورج کو پوجتا ہے، یا جس بھی چیز کو پوجتا ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی ڈیفینیشن ہے، جو اللہ کی تعریف ہے، وہ سورہ اخلاص ہے۔ جو ان چیزوں پر پورا اترے گا وہ اللہ ہے، یعنی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی بے نیاز اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کسی کو کم دے دے، وہ کسی کو زیادہ دے دے، وہ کسی کو بے حساب دے دے، وہ کسی سے چھین لے، کسی کو کچھ بھی نہ دے۔ یہ بے نیاز ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، سب نیاز مند ہیں، صرف اللہ ہی بے نیاز ہے۔ تو آپ نے سورہ اخلاص کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لیں، سورج کیسے بنا ہے، چاند کیسے بنا ہے، آگ کیسے بنی ہے۔ تو جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں یا اور کسی بھی چیز کو پوجتے ہیں، تو سورہ اخلاص بہترین ڈیفینیشن ہے میرے اللہ پاک کی، میرے اللہ پاک کی وحدانیت کا اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، دنیا میں، کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے سورہ اخلاص کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ڈوب کر گہرائی کے ساتھ کوشش کریں کہ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے۔ جب آپ قل هو اللہ احد کہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ترجمہ آنا چاہیے کہ میرا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یعنی کہ اسی طریقے سے آپ نے جب سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو ساتھ میں آپ نے اپنے ذہن میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ذہن میں سوچنا ہے۔ صرف 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم حصہ ہے اس وظیفے کا، دوبارہ پھر صرف 3 مرتبہ یہ خاص تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تعریف کے قابل کوئی بھی نہیں ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں شامل ہوں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ نے اس کو بالکل ٹھہر ٹھہر کر، ڈوب ڈوب کر اس کو پڑھنا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ دعا سکھلائی تھی، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر یہ دعا نہ پڑھتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک نے خاص میرے نبی کو تحفہ دیا ہے، یہ آیت مبارکہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے نبی نے خود فرمایا کہ آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجات ہوں، صرف یہ ایک آیت پڑھ لو، اللہ پاک ایسے آپ کے اوپر کرم فرمائے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام پر فرمایا تھا۔ یہ خاص میرے نبی کو اللہ پاک نے تحفہ دیا تھا۔ تو جب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اس وقت بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں لانا ہے۔ انشاءاللہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں، آپ نے اللہ کی تعریف کر لی، میرے نبی پر درود بھیج لیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی خاص دعا بھی پڑھ لی، اللہ کو اللہ اکبر بھی مان لیا، اور اس کے بعد آپ انعام لینے کا وقت ہے۔ آپ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، یہ سب سے اہم حصہ ہے۔
آپ نے وظیفے میں اگر 5 منٹ لگائے ہیں تو 10 منٹ کے لیے آپ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا شروع کر دیں، اللہ پاک سے دعا کریں۔ آپ جو بھی مانگیں گے وہ اللہ کے حضور میں ضرور قبول ہوگی۔ اس وظیفے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے وہ انشاءاللہ فرشتے بھی اس دعا پر آمین کہیں گے اور آپ کی دعا 7 آسمانوں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔